مولانا سید علی تقی نبی صاحب سے وائیں بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات خوشنودی ہے جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات محرم کے بعد زہرا کا چاند آپ کو بلائے
کے پاس آئے، ملا عباس اس سال ہمارے ساتھ چلو، ہمارے قافلے کی علمداری کرو۔ تو ملا عباس نے کہا دیکھو میں قرضوں میں گھرا ہوں اور میں اس سال نہیں جاؤں گا۔ لڑکوں نے، جوانوں نے سب نے مل کے، ایک تڑپ تھی کربلا کی، سب نے مل کے کہا ہم تیرا قرضہ اتارتے ہیں۔ ملا عباس کو ہمارے ساتھ کربلا چلا۔ ملا عباس کا قرضہ اتر گیا، ملا عباس نے قافلہ تیار کیا۔ اب ملا عباس کا کام کیا تھا؟ قافلے کے آگے ایک قلم عباس اڑا کر یہ قافلے کی رہنمائی کرتا تھا۔ ملا عباس کہتے ہیں قافلہ روانہ ہوا، منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے ایک منزل رہ گئی تھی کربلا کے نزدیک۔ قافلے نے پڑاؤ کیا، سب تھک چکے تھے۔ ملا عباس کہتا ہے سب نے اپنا کھانا پینا نکالا اور کھانا پینا شروع کیا تو میں نے دوستوں سے کہا وہ سامنے روشنیاں دیکھ رہے ہو؟ کہاں نظر آ رہی ہیں؟ کہا یہ مولا حسین کی حرم کی روشنی، اور آج شب جمعہ ہے، زیارت سید الشہداء کا بڑا ثواب ہے، ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں اور مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ سب تھکے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آج کی زیارت کے ثواب سے ہم رہ جائیں، کیونکہ شب جمعہ کو 1,24,000 انبیاء جو زائر امام حسین آتا ہے زیارت کے لیے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ دوستوں نے سب کچھ سامان بند کیا کہ نہیں ملا عباس چلو کربلا چلتے ہیں۔ کربلا میں اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، سرائے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک سرایہ لیا، مسافر خانہ ٹائپ ایک ہال تھا، کرائے پہ لیا، اس کو سامان وہاں پر رکھا، یہ حرم امام حسین میں آ گئے۔ اب سب نے زیارت پڑھی، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ملا عباس اپنے اعمال کرنے لگے۔ نوجوان آئے اور آ کے انہوں نے کہا ملا عباس جب مازندران میں ہوتے تھے وہاں پر مجلس ہوتی تھی اور تم وہاں پڑھتا تھا، ہم ماتم کرتے تھے۔ ملا عباس آج تم وہاں پڑھ اور ہم ماتم کرتے۔ عجیب واقعہ ہے یہ، اس میں زائر اپنی عظمت کو سمجھے، اس میں بانیان اپنی عظمت کو سمجھے، ہر وہ شخص جو امام حسین کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، اس واقعے میں ہر کسی کی عظمت اس کو نظر آتی ہے۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے دل میں طے کیا، دوستوں سے کہا دیکھو میں یہ اعمال پورے کر لوں، اس کے بعد زری کے سامنے جاؤں گا اور نوحہ پڑھوں گا۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے دل میں یہ طے کیا کہ زری کے سامنے جا کے کاپی کھولوں گا، جو نوحہ آئے گا وہی پڑھوں گا۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے اعمال کو تمام کیا، دوست احباب جمع ہو گئے، ہم چلتے ہوئے زری کے سامنے آئے۔ زری کے سامنے آ کے ملا عباس کہتے ہیں میں نے کاپی کو کھولا، میری جانے قربان، ملا عباس کہتے ہیں جو ہی کاپی کو کھولا تو سامنے علی اکبر کا نوحہ آ گیا۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے نوحہ پڑھا، اتنا گریا ہوا کہ زری امام حسین سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، در و دیوار سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کہا شب جمعہ ہو، نوجوان ساتھ تھے، اتنا ماتم ہوا کہ ہم گریہ زاری کر کے، ملا عباس کہتے ہیں ہم سرائے میں آ کے لیٹ گئے، سب دوست تھک چکے تھے۔ کہا جو ہی آ کے لیٹے، ابھی میں نیم خوابی کے عالم میں تھا، کامل خواب میں نہیں گیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا ہے سامنے۔ کہا ملا عباس کون ہے؟ کہا میں نے آگے بڑھ کے کہا میں ملا عباس ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا ملا عباس تمہیں مبارک ہو، تیار ہو جاؤ۔ ملا عباس تیار ہو جاؤ، کربلا کا زخمی امام تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ عظمت ظاہر سید الشہداء کو سمجھے۔ ملا عباس کہتا میں نے دوستوں کو کہا کیا قیامت آ گئی، کربلا کا تھکا ہوا امام آج ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہا میں نے دوستوں کو اٹھایا اسی خواب کے عالم میں، دوستوں کو میں نے کہا تیار ہو جاؤ، حسین کربلا ہماری زیارت ہمیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جب سب تیار ہو کے بیٹھ گئے، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، کہا جیسے سورج طلوع کرتا ہے، کہا اس طریقے سے امام داخل ہوئے۔ اب یہ ملا عباس کی روایت ہے، کہا میں نے جلدی سے چاہا کہ اٹھ کے جاؤں، اب
ظاہر اپنی عظمت کو سمجھے، عزادار اپنی عظمت کو سمجھے، زنجیر زن اپنی عظمت کو سمجھے۔ مولا عباس کہتے ہیں میں نے جو ہی چاہا کہ اٹھ کر جا کر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں، امام نے وہیں سے اشارہ کیا، مولا عباس تجھے میری ماں زہرا کے حق کی قسم، ارے اپنی جگہ پر بیٹھ جا، تو کربلا کا تھکا ہوا ظاہر ہے، ارے تو نہ میں تیرے پاس آؤں گا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو امام آئے مولا عباس کے پاس بیٹھ گئے، ایک ایک کا حال پوچھا، اس کریم آقا نے ایک ایک حال پوچھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا عباس تمہیں معلوم ہے آج میں کس لیے آیا ہوں؟ آج میں 3 کام کے لیے آیا ہوں۔ مولا عباس نے کہا مولا وہ 3 کام کیا ہے؟ کہا مولا عباس ایک کام تو یہ یاد رکھنا جو بھی میرا ظاہر کربلا آتا ہے، جو میرا ظاہر کربلا آتا ہے، میں حسین اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہوں۔ کتنے گناہگار ہیں لیکن وہ پھر کتنا خیال کر رہے ہیں۔ اب وہ بانیان مجلس، وہ عزادار، وہ زنجیر زن، وہ خدمت کرنے والے، پانی پلانے والے، زحمت کرنے والے، فرشیزہ بچھانے والے اپنا مقام سمجھے۔ مولا نے کہا دوسرا کام یہ مولا عباس جب تمہارے مازندران میں مجلس ہوتی ہے نا شب جمعہ کو، ایک بوڑھا شخص ہے جو مجلس میں نہیں آتا، کہا مولا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور جو میرا عزادار آتا ہے وہ بیٹھ کے اس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ مولا عباس اب جب مازندران جانا مجھ حسین کو اس کو سلام کہنا، اجرکم اللہ۔ یہاں تک 2 باتیں کی۔ اب مولا عباس کہتے ہیں امام کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے، کہا مولا عباس تیسرا کام یہ آئندہ کبھی کربلا آنا اور تیرا دل چاہے میرے حرم میں آ کے ارے نوحہ پڑھنے کو۔ مولا عباس کہتے ہیں امام نے سر کو جھکا دیا۔ میں نے کہا مولا بتائیں بات کیا ہے؟ پھر مولا نے جملے کو دہرایا، مولا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا، شب جمعہ ہو، نوجوان تیرے ساتھ ہو، تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو۔ مولا عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے ارے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے چیخ مار کر۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے زہرا کے چاند آپ کو اپنی ماں زہرا کے حق کی قسم بتائے بات کیا ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں امام نے روتے ہوئے کہا مولا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا تو تمہیں یاد رکھنا ارے علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ مولا عباس کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا نوحہ غلط پڑھا؟ کہا نوحہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن مولا عباس شب جمعہ کو ارے میری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے کربلا آتی ہے، ارے جب سے تم نے اکبر کا نوحہ پڑھا ارے میری ماں کو اشار ہے، جب اٹھتی ہے ہائے اکبر ہائے اکبر، اجرکم اللہ۔ بس یہ کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ امام نے آواز دی تقدم یا بنیا، بیٹا آگے بڑھ۔ امام نے عظیم انداز میں اکبر کو تیار کیا جیسے ایک شخص کو کفن پہنایا جاتا ہے، رسول اللہ کی دستار باندھی، رسول اللہ کی عبا پہنائی اور امام نے ایک عجیب جملہ کہا بیٹا اکبر جاؤ خیموں سے رخصت ہو لو۔ معلوم ہے امام نے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم شکل پیغمبر تھا۔ مولا نے چاہا آخری وقت میں بیویاں ارے رسول کی شبی کی زیارت کر لے۔ بس عزیزہ علی اکبر خیمے سے روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ امام نے سوار کیا گھوڑے پہ، گھوڑا چل کر قدم چلا تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی جیسے جناب زینب نے آواز دی اسی طرح مولا حسین نے اکبر کو آواز دی۔ کیا آواز؟ مہلن مہلا مہلن مہلا، اکبر بیٹا ذرا آہستہ چل، اکبر بیٹا ذرا آہستہ چل۔ اب اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے بوڑھا باپ ارے گرتا پڑتا پیچھے دھوتا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر فوراً گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو سنے کے جملے امام نے حسرت بھری ایک جملہ ایک نگاہ کی اور ایک عجیب جملہ جس میں حسرت تو بک رہی تھی۔ امام کہتے ہیں اکبر بیٹا کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا، تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا اور وہ جنگ میں جاتا، پھر میں مجھ سے پوچھتا باپ کا دل کس کے در نازک ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس جو اکبر میدان میں گئے، عجیب جنگ کی، ایک ملوم نے گز کا وار کیا، اب وہ برچی جو تھی اکبر کے کلیجے میں لگی، اس نے علی کو توڑ دیا اور یہ کہا میں نے دیکھا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لوں گا۔ علی کو توڑ کے دستے کو پھینک دیا۔ اب جب خون کا فوارہ نکلا گھوڑے کی آنکھ میں جس کا نام کتابوں میں عقاب آیا ہے، یہ خون کا قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اب گھوڑے کو نظر کچھ نہ آیا، بجائے خیمے کے وہ دوسری طرف چل پڑا۔
بندی نے یہاں پر مصائب کی انتہا لکھ دی جب امام سے نہ چلا گیا. اب امام نے میں کیسے عرض کروں, جانتے ہیں 6 ماہ کا بچہ کیسے چلتا ہے. مولا دربندی فرماتے ہیں زانو بازانو, ارے بلاشے پسر رسید جیسے 6 ماہ کا بچہ ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. امام اکبر کی لاش پر پہنچے, لیکن ایک جملہ تھا, ایک جملہ بول رہے این علی این علی این علی. اب علماء نے 2 توجیہ کیے یہاں پر. ایک علی سے مراد یہ تھا کہ بیٹا اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا, بتا تو کہاں ہے. اور میرا دل کہتا ہے یا یہ کہہ رہے ہوں گے بابا علی اب تک میں نے صبر کیا, ارے جوان بیٹے کا معاملہ ہے, بابا آئیے میری مدد کیجیے. اب امام اکبر کی لاش پر پہنچے, ایک عجیب عالم دیکھا. اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے, کہا بیٹا ہاتھ سینے پر کیوں رکھا ہے؟ کہا اس نے برچھی مار کے ارے علی کو توڑ دیا ہے, اور یہ کہا میں دیکھوں گا حسین بڑا صابر ہے. اچھا بیٹا آج میرے صبر کا امتحان لیا ہے, ابھی ہم صبر کا امتحان دیتے ہیں. بیٹا تم حوصلہ کرو, میں کہوں گا ایک مرتبہ اے ابراہیم آؤ کربلا کے میدان میں, اے اسماعیل آؤ دیکھو آج حسین امتحان صبر دے رہا. امام نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, ایک مرتبہ برچھی کو ہلایا, دیکھا کہ کہاں تک برچھی گئی ہے. برچھی کا ہلانا تھا. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں اکبر کا بدن کانپ اٹھا, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. ایک مرتبہ امام نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا, ایک گھٹنا اکبر کے سینے پر, اور یا علی کہہ کے ارے برچھی کھینچی, اکبر کے گلے تھا. اکبر کا کلیجہ باہر نکلا. اب عزیزوں اکبر کی لاش میں عجیب کیفیت تھی, امام کے لیے بے بسی کا عالم طاری ہو گیا. اب امام لاش کو دیکھ رہے ہیں, اب اٹھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پچھلے سال, اب امام لاش کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. جب حور کے بیٹے کا لاشے کا معاملہ آیا تھا تو امام نے کیا دیکھا تھا کہ حور آستینوں کو الٹ رہا تھا. امام نے کہا حور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا دیکھ نہیں رہے, ایک جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے, میں ضعیف ہو گیا ہوں کیسے لاش اٹھاؤں گا. تو امام نے ایک جملہ کہا اے حور یہ کیا غضب کر رہے ہو, کبھی دنیا میں دیکھا ارے کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا حور ارے آج عصر عاشور آ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے آقا کبھی ایسا ہوا ارے کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا. جو ہمارے درمیان پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرمائے. ایک دعا ضرور کریں. آج وہ محرم ہو گئی ہے, کل عاشور کا دن ہے, اور پروردگارا اس ذکر کے صدقے میں اور فضل عباس کے بازوؤں کا صدقہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے, جہاں جہاں شیعہ نے عزاداری کر رہے ہیں, پروردگارا ان کی عزت و آبرو جان و مال ناموس کی حفاظت فرمائے. ان کو شر جن شر شیطان جو آج کل کے شیطان میں جو حملے کر رہے ہیں پروردگارا ان سب سے محفوظ فرمائے. پروردگارا ایمان